نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ النجم، 27ویں پارے کی تیسری سورت مبارکہ، پہلا رکوع اور آیت نمبر 9 سے 15 تک ترجمہ کریں گے۔ تلاوت تو زیادہ کر لی ہے، 15 تک انشاءاللہ۔ اور مضمون چل رہا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا، پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنے کا۔ کس نے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جبرائیل امین کو 2 مرتبہ ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر۔ ہاں جی، زمین پر ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ معراج کی رات، دونوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ کل کے سبق میں گزرا تھا ثم دنا فتدلی، اس سے پہلے تھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ وہ بلندی پر ظاہر ہوئے۔ کون؟ جبرائیل امین۔ کب؟ جب حضور غار حرا میں تھے۔ افق، افق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے وہاں ظاہر ہوئے اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ ثم دنا، پھر قریب آ گئے، نیچے آ گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، اور فتدلی، اپنے آپ کو حضور کے سامنے جھکا دیا، ادبن، بولو ادبن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ جھکا دیا، مقام بتا دیا کہ حضور کا مقام فرشتوں سے بہت بلند، نورانی فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، لیکن فرمایا کہ کامل انسان کا مقام نورانی فرشتوں سے بہت بلند ہے۔ حضور کی ذات کامل انسان ہے، کامل انسان ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ ہاں جی، ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی کفر ہے، وہ نبوت کا مقام، ختم نبوت کا مقام ہے۔ لیکن پیروری کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کرے ہماری نجات ہو جائے، ہم نے نجات کے لیے پیروری کرنا کہ ہماری کیا ہو جائے؟ نجات ہو جائے۔ اس لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت سے کوئی اللہ بھی نہیں بنے گا، کوئی رسول بھی نہیں بنے گا، اطاعت سے نجات ملے گی۔ کیا ملے گی؟ بولو۔ اور یہی مرزائیوں کو کہا جاتا ہے
کہ حضور کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے اطاعت سے وہ نبی بنے۔ کون؟ مرزا غلام قادیانی کہتے اطاعت سے، اتباع سے۔ ہم کہتے اتباع سے نہیں بن سکتے۔ اتباع تو پہلے طبقے نے بہت کی ہے۔ کنہوں نے؟ صحابہ نے۔ تو ان میں سے تو کسی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ تو یہ 1400 سال بعد آ کر اتباع کے دعوے میں جناب وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو فرمایا بھی ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر بن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ علی تم میرے ساتھ بمنزل ہارون کی طرح ہو۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن ساتھ فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، فرمایا وہ قریب آ گئے اور کیا ہو گئے؟ جھک گئے۔ اب قریب کتنے آئے؟ عرب میں نا ایک محاورہ ہے اور ان کا ایک عمل ہے کہ جب کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے نا تو اس دور میں کوئی تیر کمان تلواریں، قرآن کے نزول کے دور کی بات ہے، اور وہ اپنی کمانیں یوں ملاتے تھے، آپس میں کیا کر دیتے تھے؟ تو یہ عمل تھا کس کا؟ دوستی کا، اور یہ قرب کا عمل تھا، یہ بہت قریب ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھو کہ بعض لوگوں میں پہلے یہ بھی تھا وہ اپنی پگڑیاں بدل لیتے تھے، یہ بھی بڑا مشہور محاورہ تھا۔ اور بعضوں کا یہ تھا آپس میں دودھ پلا لیتے تھے، جی لو جی یہ بھائی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے عرب کے اس محاورے اور عمل کو ذکر کیا، فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنے قریب آ گئے کہ جتنی دو کمانیں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ ملتی ہیں، فرما اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں پھر آگے قرب کیا تھا کہ جبرائیل امین نے اپنے سینے مبارک سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لگا کے دبایا۔ اب یہ تو کمانوں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ وہ تو کمانے ملی ہے نا، یہ تو جسم مل گئے۔ کس کس کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیارے جبرائیل علیہ السلام کا، یہاں ذکر کر دیا او ادنا۔ پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے وہی کی جو وہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ کی، وہ وہی بولتے ہیں۔ پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے بولتے ہیں، اپنی کوئی تمنا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہوں نے سنا، فرمایا اس کے بارے میں ان کا دل کوئی بہکا نہیں ہے، کوئی دل بھولا نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں انہوں نے غلط فہمی کا شکار ہو کر جھوٹ نہیں بولا۔ کس نے بولو؟ ما کذب، جھوٹ نہیں بولا۔ فؤاد ما رأى، جو کچھ ان کے دل نے دیکھا اسی کو بیان کیا ہے، جو دل میں اترا اسی کو زبان پہ لائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی کہ میرے محبوب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین پڑھتے تھے تو ساتھ پڑھنے میں جلدی کرتے تھے، بھول نہ جاؤں۔ فرمایا آپ جب یہ پڑھیں تو سنیں، جب جبرائیل امین خاموش ہو جائے پھر آپ پڑھیں، آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری۔ کس کی بولو؟ ہاں، اللہ رب العزت فرما ہماری ذمہ داری، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ پڑھے تو آپ توجہ کریں، سنیں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ چپ ہوں گے تو آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے گا،
آپ بولیں گے آپ کی زبان پر ہم جاری کر دیں جی ہاں، آپ کو عام حافظوں کی طرح رٹا لگانا نہیں پڑے گا، آپ کو سننے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ یہاں ہوتی استاد شاگرد، استاد اور پڑھ رہا ہوتا ہے، شاگرد کہتا ہے یار تو نے سنا نہیں میں کیا پڑھ رہا تھا اور تو کیا پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یوں معاملہ نہیں ہوگا، بس آپ سنیں گے اور آپ کے دل میں ہم اس کو کیا کر دیں گے، اتار دیں گے۔ اس لیے قرآن کی جگہ دل ہے، دل، یہ الماریاں نہیں ہیں، یہ الماریاں نہیں ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام نے جب جنگ یمامہ میں سینکڑوں، 750، 1200 روایات مختلف حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو اس پیش نظر کے کہ یوں حافظ شہید ہو گئے تو اگلی قوم تک قرآن کیسے پہنچانا ہے، انہوں نے اس لیے اس کو کتابت کیا تھا، لکھا تھا، ایک جمع یکجا کیا تھا، ورنہ صحابہ اکرام میں یہی تھا کہ سینہ بسینہ۔ اور آج بھی قرآن کی اصل جگہ بولو کیا ہے، مسلمان کا سینہ، مومن کا سینہ، قرآن سینے میں ہونا چاہیے۔ کس میں ہونا چاہیے بولو، سینے میں۔ اس کی اصل فضیلت بھی یہی ہے مسلمان کی، اور قرآن کا اصل مقام بھی یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایسے سے ظالم لوگ بھی آئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کے لیے قرآن پورے علاقوں سے جمع کر کے پانی میں بہا دیے۔ یہ ذہن میں رکھے، کوئی زمین پہ قرآن نہیں ملتا تھا، ایسے علاقے بھی تھے، لیکن انہوں نے دیکھا پھر بھی لوگ قرآن پڑھتے۔ خود بھی ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے سفر کا لکھا، روس کی ریاستوں میں جو آزاد ہوئی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھی ہے، یعنی جبرائیل امین کو خود کیا کیا، دیکھا، وحی کا نزول خود دیکھا، یہ سارا معاملہ خود دیکھا، تمہارے سامنے ذکر کیا اور تم نے بحث شروع کر دی، تم نے جھگڑنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دوبارہ دیکھا جبرائیل امین کو اترتے ہوئے، نزلہ میں نے اترتے ہوئے کہاں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، کس کو کہتے ہیں بولو، ہاں، اور یہ چھٹے آسمان میں اس کی جڑیں ہیں بیری کی، اور 7ویں آسمان سے اوپر اس کی شاخیں، اور یہاں سے 4 نہریں بہ رہی ہیں، حوض کوثر، سلسبیل جن کا ذکر قرآن میں ہے، ہاں جی، اور 2 دریا فرات وغیرہ، یہ یہاں سے بہ رہے ہیں، زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کامل، اکمل، مکمل یقین نصیب فرمائے، اور اس کی پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔